الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول ہم سب پر فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور جو آخر میں جا کر بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں، ہمسایوں کے ساتھ اور دور کے ہمسایوں کے ساتھ، قریبی ہمسائے اور دور کے ہمسائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، معلوم ہوا کہ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ ہم سب پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ، اور ٹاپک کی طرف اور موضوع کی طرف ہم نہیں جاتے، صرف ہمسایوں کو لیتے ہیں کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور رب تعالیٰ کا جو حکم مانتا ہے وہ رب تعالیٰ کا بندہ ہی مانتا ہے، وہ مومن ہی مانتا ہے۔ جو نہیں مانتا وہ مومن بھی نہیں ہوتا اور وہ رب کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، سوال ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی ہمسائے اور دور کے ہمسائے یہ کیا اور کیسے پتہ چلے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفسرین کرام نے اس کی دو وضاحتیں کی ہیں، ایک تو اس حدیث کے تحت، دوسری بھی میں بیان کرتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمسایہ جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا قریبی ہمسایہ ہے، اور جس کا زیادہ دور ہے وہ ہمسایہ تو ہے لیکن دور کا۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، اسی طرح سے مفسرین کرام نے دوسرا جو قول لکھا کہ ہمسایوں کے تین طرح کے رشتہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہو، ہمسایہ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں، جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں، وہ ہمارا زیادہ قریبی ہمسایہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ مسلمان تو ہو اور ہمسایہ بھی ہو لیکن رشتہ دار نہ ہو، وہ بھی ہمارا ہمسایہ اور اس کے حقوق۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو رشتہ دار بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں لیکن ہمسایہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین چیزیں بتائی گئیں ہمسایوں کے بارے میں۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کے موقع پر، جہاں پر عالمی سطح پر گفتگو ہوتی ہے، دین اسلام کا کام کیسے پھیلایا جائے، کس طرح سے کیا جائے، اس پر گفتگو ہوتی ہے عالمی سطح پر، لیکن ایک موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر ہمسایوں کے حقوق کی بات چھیڑ دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے حقوق بیان کیے گئے، اتنے حقوق بھیجے گئے، اتنے حقوق بتائے گئے کہ میں گمان کرنے لگا، میں یہ کہنے لگا کہ ابھی اور وہی آئے گی، ابھی کوئی ایسے حقوق آ جائیں گے کہ ہمیں ہمسایوں کو اپنی وراثت، اپنے مال میں سے حصہ بھی دینے کا حکم آ جائے گا۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کہ جب بھی اپنے گھر میں گوشت بنایا کرو تو اس میں شوربہ زیادہ کیا کرو، شوربہ زیادہ بنایا کرو۔ اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت بناؤ گے اس کی خوشبو تمہارے ہمسایوں کے گھر جائے گی، اور وہ ہمسائے گوشت پکانے کی طاقت، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے بچوں نے اگر تقاضا کر دیا
تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو گوشت میں پانی شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ خود بھی کھاؤ اور اپنے ہمسایوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح سے فرمایا کہ جب کوئی نیا پھل آئے وہ اپنے بچوں کے لیے لاؤ تو اپنے ہمسایوں کے گھر بھی بھیجو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کے فروٹ، وہ جو فروٹ ہیں ان کے چھلکے اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالو۔ حضور وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے ہمسایوں کے بچے باہر نکلیں، باہر آئیں اور چھلکوں کو دیکھ کر ان کے دل میں تڑپ ہو کہ ہم بھی کاش یہ فروٹ کھاتے، اور اپنے گھر میں جا کر تقاضا کریں، اور اس کا والد، ان بچوں کا والد وہ لے کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو ان کا دل دکھے گا۔ دیکھیں تو صحیح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز دیکھیں کہ ہمسایوں کا کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی ہمسایہ کوئی خوشی اس کو پہنچے، کوئی نیو چیز لے یا کوئی خوشی اس کے پاس پہنچے تو اس کے گھر جا کر اس کو مبارکباد دو، نہ کہ یہ جیسا کہ آج ہمارے اندر رواج ہے، اگر کسی نے گاڑی خرید لی، یار اس کی تنخواہ تو اتنی کم ہے، کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا کہ اس نے گاڑی خرید لی؟ کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا کہ اس نے گھر کوٹھی بنا لی؟ کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا کہ اس نے جی فلاں ہوٹل خرید لیا، فلاں زمین خرید لی؟ اس کے پاس کون سا ایسا خزانہ آ گیا؟ نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو جا کر مبارکباد دو۔ ہمیں تجسس، ہمیں جاسوسی کرنے کا حق نہیں، ہمیں منع کیا گیا جاسوسی کرنے سے۔ ہم جائیں اور ان کو مبارکباد دیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی ہمسائے کے گھر کوئی پریشانی ہو تو جا کر تعزیت کرو، اور اگر تمہارا ہمسایہ آ کر تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اگر تمہارا ہمسایہ آ کر تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، قرض لے کر چلا جائے، پھر وہ اگر تم سے مہلت مانگے تو اس کو مہلت بھی دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ جا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دو، اس کا گریبان پکڑ لو، جیسے کہ آج ہمارے اندر رواج ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ قرض مانگتا ہے تو قرض دو، اور قرض مانگنے کے بعد ٹائم پورا ہونے پر آگے وہ ٹائم مانگتا ہے، آگے مدت مانگتا ہے، میعاد مانگتا ہے، تو وہ بھی دو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا واقعہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ، آپ کے ہمسائے کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا، کوئی بات ہوئی، تنازع کھڑا ہو گیا، لوگوں نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے آ کر اپنے بیٹے کو سپورٹ نہیں کیا، بیٹے کے سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوئے، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، لیکن آ کر بیٹے کو سپورٹ بھی نہیں کی، بیٹے کو آ کر ان سے پوچھا بھی نہیں کہ کس بات پہ تمہارا تنازع ہے، کس بات پہ تم لوگ لڑ جھگڑ رہے ہو، اختلاف کس بات پہ ہے۔ نہ بیٹے سے پوچھا، نہ ان سے پوچھا، بلکہ بیٹے کو آ کر نصیحت کرنے لگے کہ بیٹا دیکھو، میں جب بھی تمہارے پر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی بھی مصیبت آئے گی، تو سب سے پہلے ہمسایہ تمہارے پاس کھڑا ہوگا، مجھے بلاؤ گے یا میں آؤں گا تو تیسرے محلے سے اٹھ کر آؤں گا، اور ہمسایہ تمہارا فوراً تمہارے پاس پہنچے گا۔ اگر کسی بات پر کوئی اختلاف ہے، اگر تمہاری غلطی ہے پھر بھی معذرت کر لو، اگر اس کی غلطی ہے پھر بھی تم معذرت کرو، یہ میں حکم دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ جب سنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ سن کر وہ جو شخص تھا، وہ آدمی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ اختلاف کر رہا تھا، وہ ہاتھ جوڑنے لگا اور عرض کرنے لگا، حضور غلطی تو میری ہے، آپ کا بیٹا کس لیے معذرت کرے گا؟ میں معذرت کرتا ہوں، میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ انشاءاللہ میری کوئی شکایت آپ تک نہیں پہنچے گی۔
تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ہمسایوں کے ساتھ رشتہ رکھنے کا، ہمسایوں کے ساتھ جو ہے نا مل جل کر رہنے کا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب ہمسائے کیسے ہوں کہ جن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے؟ اب یہ نہ ہو کہ ہمسائے معاذ اللہ وہ بد مذہب ہو جائیں، یا وہ جو ہے نا اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہوں۔ ایسوں سے نہیں، بلکہ ایسوں سے جو آقا کے غلام ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلام ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے غلام ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں تمام سے محبت کرنے والے ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ ایسوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت، بلکہ اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا چلوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لایا مجھ پر۔ کون؟ کہ جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ یہ میں نے مفہوم عرض کیا ہے کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں، وہ ایمان نہیں لایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور ایک عورت کے بارے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت ہے، بہت متقی، نیک، پرہیزگار، نمازی، روزے رکھتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور حج کرتی ہے، اور لوگوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے جو ہیں اس کی شر سے، اس کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ جب بھی وہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو اس کی دل آزاری کرتی ہے، ان کے جو ہے ان کی غربت کے وہ مذاق اڑاتی ہے، ان کی دل آزاری کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو پیغام دے دو کہ وہ جتنی بھی نیازیں کرتی ہے، جتنے صدقہ و خیرات کرتی ہے، جتنے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، اس کی صحاوت کسی کام کی نہیں، اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں، اس کے حج کسی کام کی نہیں، اس کی زکاتیں کسی کام کی نہیں، جب تک کہ اس کا ہمسائے اس سے راضی نہیں۔ اب ہمسائے راضی نہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے فلاں محلے میں فلاں عورت رہتی ہے، وہ نمازیں بھی کم پڑھتی ہے، یعنی کہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، فرائض میں وہ پابند ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے لیکن نوافل روزے نہیں رکھ سکتی، فرائض روزے رکھتی ہے، اسی طرح سے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتی کیونکہ غریب ہے، وہ حج نہیں کر سکتی کیونکہ غریب ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ و خیرات بھی بہت کم کرتی ہے، یا خشک پنیر کے ٹکڑے خیرات کر دیتی ہے کیونکہ وہ غریب ہے، اس کے پاس مال نہیں، لیکن اس کے ہمسائے اس کے شر سے محفوظ ہیں، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہیں، اس کی زبان سے وہ راضی ہیں، اس کی زبان سے ان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمسایوں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں کھانا بنا کر ان کے گھر تک پہنچاتی ہے، اگر کوئی کسی طرح سے پریشانی میں مبتلا ہے یا کوئی مجبور ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ہمسایوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھتی ہے اور ان کا خیال کرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس کو پیغام دے دو کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو معلوم ہوا ہمسایوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، نہ کہ ان کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمسایوں کو ان کی سپورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ اگر ہم آ کے ان سے پوچھ لیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ سے جی باپ بہت اچھا ہے، اور بہنیں بھی ساری اچھی ہیں، ماں بھی اچھی ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، ساری وضاحتیں کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اگر عیب ہے تو وہ بیان کر دیتے ہیں کہ سنبھل کر دھیان سے کرنا، دیکھ لینا کہ ان کا بھائی جو ہے وہ کئی بار جیل جا چکا ہے، یا پھر ان کی جو بڑی بیٹی ہے، ان کی جو بڑی بہن ہے، اس کے آپس میں اس کے گھریلو معاملات میں اکثر اختلافات ہوتے رہتے ہیں، یہ بار بار روٹ کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ ہمارے اوپر
یہ ہمیں ٹھاتا نہیں کہ ہم ان کے یہ جو چھوٹے چھوٹے عیب ہیں یہ ہم دوسروں کے سامنے بیان کریں، بلکہ ان پر پردہ ڈالیں۔ اور کیوں، اب بھائی ایک ہے یا دو ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر کسی ایک کی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کو بیان کر کے ان کے یہ جو نازک معاملات ہیں، یہ بہت نازک ہوتے ہیں، یہ بیٹیوں والے جانتے ہیں، یہ بیٹیوں والوں کو پتہ ہے کہ کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا غور کریں، خیال کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیوز ہم تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ کر دیا کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔